السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج سے ربیع الاول کے پیش نظر بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہر اتوار کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جائے. تو لہذا اس سلسلے کا آج پہلا اجلاس اور اجتماع ہے، جس میں ہمارا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حالات و واقعات. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں سیرت کی اہمیت کے متعلق ایک دو چار باتیں عرض کرتا چلوں. اس کے بعد ہمارا جو عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا تذکرہ، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ، اس عنوان کے متعلق ایک دو چار دلائل دیتے ہوئے میں اصل واقعات کی طرف آتا ہوں. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یعنی 21ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. کہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو عزیزان محترم، انسان کو جو ہے تعلیم اور دوسرا نمونہ، انسان کی تربیت کے لیے ایک تعلیم اور دوسرا نمونہ. تو یہ دو چیزوں کو اگر انسان اپنائے گا تو وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مکمل طور پر حاصل کرے گا. فطرت انسانی میں ایک بات داخل ہے کہ اس کو تعلیم جو ہے دی جائے تو فائدہ تو ہوگا، لیکن کما حقہ جو ہے فائدہ اس وقت ہوگا جس وقت تعلیم کے ساتھ نمونہ بھی موجود ہو. آپ حضرات میں بہت سے طلباء جو ہے نا سائنس وغیرہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے. ایک دنیاوی سائنس کے جو ہے کی جب بات آتی ہے تو اس میں استاد جو ہے جہاں طلباء کو مختلف فارمولے بتلاتا ہے، مختلف معلومات علمی حیثیت سے فراہم کرتا ہے، وہیں پر اس کو پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے تاکہ وہ نمونہ بھی بتلایا جاتا ہے، تاکہ وہ جو تعلیم اس کو دی گئی ہے اس نمونے کے ذریعے سے وہ بہترین طور پر وہ کامیابی کے ساتھ اس میں آگے بڑھتا چلا جائے. تو بلا تشبیہ و تمثیل
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے بحیثیت معلم بھیجا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا۔ آپ نے امت کو صرف تعلیم عطا نہیں فرمائی، بلکہ آپ کی تعلیم جو ہے کا اگر بہترین عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ آپ صرف تعلیمات پڑھیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی مطالعہ اگر رہے اور آپ کی سیرت کا بھی مطالعہ رہے تو جو ہے نا یہ اور بہتر بات ہے، بلکہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ مسلمان کے ایمان کا جو وجود ہے، مسلمان کے ایمان کا جو وجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر منحصر ہے۔ اگر درمیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ہٹا دیا جائے تو پھر مسلمان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جس ذات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس ذات کے طفیل میں ہمیں ایمان نصیب ہوا، جس ذات کے طفیل میں ہمیں خیر امت کہا گیا، جس ذات کے طفیل میں اس امت کو یہ خصوصیات حاصل ہوئی، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس ذات کی سیرت مبارکہ کو پڑھے اور اس سیرت پر عمل کرے اور اس سیرت کو ذہن میں رکھے۔ آج بہت سے مسلمان بالخصوص نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جناب بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض نوجوان تو ایسے ہیں جو سیرت سے جو ہے بالکل ناواقف ہیں، بعض جو ہے جو تھوڑا بہت جذبہ رکھتے ہیں، تھوڑی بہت سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ایسے سیرت نگاروں کا مطالعہ کر رہے ہیں سیرت کا جو ہے اسلام کو سائنس کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیے، اسلام سائنس کے تابع نہیں ہے، اسلام سائنس یا ٹیکنالوجی کے تابع نہیں ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی اسلام کے تابع ہے۔ بہت سے سیرت نگاروں نے اپنی اسلام کو جو ہے سائنس اور یورپی مغربی تہذیب کے جو ہے موافق پیش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کسی کی مشابہت، کسی کی موافقت کرنے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اسلام خود مستقل قانون ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین نمونہ ہے۔ اگر دنیا کا کوئی نمونہ اس سے میچ نہیں ہوتا، موافقت نہیں رکھتا، تو سیرت کی خرابی نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کی سوچ اور اس تہذیب اور اس چیز کی خرابی سمجھی جائے گی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال سیرت جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سیرت کا فائدہ کیا ہے، سیرت کا فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اس فائدے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں سیرت کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے، سیرت کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے قوت ایمانی میں اضافہ ہو، تمہاری ایمانی قوت مضبوط ہو، اور تمہارے لیے حق بات واضح ہو جائے، اور تمہارے لیے نصیحت کا سامان مہیا ہو جائے۔ تو انبیاء کی سیرت کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، تقویت پیدا ہوتی ہے، کیفیت ایمانی مضبوط ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا ہمارے لیے نصیحت اور حق کی تعلیم ہمیں اس سے ملتی ہے۔ تو لہذا انبیاء کی سیرت بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی سنت جو ہے سیرت بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کی سیرت کو بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمائی اور انہی کے نام سے سورہ ابراہیم رکھا۔ یونس علیہ السلام کی بھی سیرت بیان فرمائی، اسی کے مناسبت سے سورہ یونس اس کا نام رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت اور ان کے واقعات بیان فرمائے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف رکھ دیا گیا۔ تو لہذا انبیاء کے نام سے سورتیں رکھنا، انبیاء کے نام سے سورتوں کا نام رکھنا اور اس کے اندر ان کی وضاحت کرنا،
یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انبیاء کا تذکرہ کرنا، ان کی نام سے کتابیں لکھنا، یہ سنت الہی ہے۔ ان کے نام سے کتابیں لکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ نے کئی انبیاء کے ناموں سے صورتیں رکھی قرآن میں اور ان کے حالات بیان فرمایا۔ تو انبیاء کی سیرت کا تذکرہ کرنا یا کتابیں لکھنا، ان کی نام سے کتابیں موسوم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہ صرف انبیاء تک نہیں بلکہ اولیاء کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ سورہ لقمان آپ نے پڑھا ہوگا 21 پارے میں، یہ اللہ کے ولی تھے۔ سورہ مریم یہ اللہ کی ولیات تھی۔ تو اسی طرح اصحاب کہف یہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ تو ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور انہی کے نام سے صورتوں کو موسوم فرمایا، یہ صورتوں کا نام بھی انہی سے رکھا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء کی سیرت بیان کرنا یا اولیاء کی سیرت لکھنا اور اس سیرت پر اولیاء کا نام دینا، تو یہ بھی کیا ہے معلوم اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہ چند باتیں وضاحت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب رہا آج ہمارا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ہم جو ولادت کے واقعات سنا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے تشریف لانے کا جو تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اور ایک مقام پر فرما رہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس جو ہے نا ایک نور اور ایک واضح کتاب آئی۔ نور سے مراد بڑے بڑے مفسرین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے۔ تفسیر خازن، تفسیر جو ہے نا روح البیان وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے مفسرین نے جو ہے نا نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور کتاب مبین یعنی واضح کتاب سے قرآن مراد لیا ہے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی ذات اور قرآن آیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ عرب کے لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا۔ اور ایک مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا تذکرہ فرما رہا ہے، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو لہذا آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ آج ہمارا عنوان وہی ہے کہ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جو ہے نا کو جو ہے ہم دو چیزوں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کی نورانی شان اور آپ کی دوسری نورانیت کے ساتھ ساتھ بشری شان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب سے پیدا ہوا اس وقت سے دنیا میں تشریف لانے تک کا جو مرحلہ ہے وہ آپ کی ایک نورانی شان کہلاتا ہے۔ اور دوسرا دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے جو ہے آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے وہ مرحلہ جو ہے نورانیت کے ساتھ ساتھ بشری شان والا بھی جو ہے مرحلہ کہلاتا ہے۔ تو میں مختصر طور پر جو ہے نا نورانیت کا سلسلہ بتاتے ہوئے، نورانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کے بعد جو ہے نا آخر میں بشریت اس عالم میں آپ کا جو ظہور ہوا اس وقت کیا کیفیات ہوئی ان کا تذکرہ ہوگا۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اول ما خلق اللہ نوری، سب میں پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے، وہ میرا نور ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ ہمیں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلا جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے۔ اور ایک قرآنی اور احادیث میں آتا ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب میں پہلی جو چیز پیدا فرمائی وہ قلم ہے، وہ قلم ہے۔ اور دوسری اس میں اور کئی روایتوں میں عقل کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو پہلی کا مطلب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ذات سب میں پہلے پیدا کی گئی، اس کے بعد جو ہے نا قلم پیدا کیا گیا، اس کے بعد جو ہے نا عقل وغیرہ پیدا کی گئی۔ قلم یہ بعد میں کیسا ہوا
تو قلم کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو قلم سے اللہ نے کہا کہ اکتب، اے قلم تو لکھ. تو قلم نے کہا کہ ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ. جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ. تو قلم کو حدیث میں ہے کہ قلم کو پہلے پیدا کیا گیا. تو پہلے پیدا کیا گیا تو پیچھے کوئی گزرا ہی نہیں. تو پھر جو ہو چکا ہے وہ لکھ کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز سب میں پہلے آئی تو اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ ہو تو تبھی آپ کہیں گے کہ یہ چیز پہلی ہے، یہ چیز پہلی ہے. اگر اس سے پہلے بھی کوئی چیز موجود ہو تو اس کو پہلی آپ نہیں کہیں گے. تو قلم سے اللہ نے کہا کہ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھ، پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھ. تو معلوم یہ ہوا کہ قلم کی پیدائش سے پہلے بھی کوئی چیز ہو چکی ہے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پیدا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. اس کے بعد جو ہے قلم کو پیدا فرمایا، اس کے بعد لکھنے کا تذکرہ فرمایا. قلم کو کہا کہ پہلے جو ہو چکا ہے وہ لکھ اور بعد میں جو ہونے والا ہے وہ لکھ. ما ہوا کائن ما کان وما ہوا کائن او یکون، کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی لکھ، جو ہو چکا وہ بھی لکھ. تو جو ہو چکا تو کیا ہو چکا تھا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیدائش ہو چکی تھی. اور قلم نے سابقہ چیزوں کے بارے میں، گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں جو لکھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا. تو قلم نے پہلے تذکرہ مصطفیٰ کو لکھا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو لکھا. اس کے بعد قیامت تک آنے والی جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، اس کا جو ہے اس کو قلم نے لکھا. تو بہرحال سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو آپ نے جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو کی طرف کے نور انوار جو تھے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جو نور تھے، جب نور مصطفیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے انوار کی طرف توجہ فرمائی تو وہ انبیاء کے انوار پر غالب ہو گیا. ان کی روشنیاں ماند پڑ گئیں، ان کی روشنیاں، ان کے انوار پیچھے پڑ گئے. تو ان انبیاء کے انوار نے، ان انبیاء کے نوروں نے پوچھا کہ اے پروردگار، یہ کون سا نور ہے جو غالب آ گیا ہم پر؟ یہ کون سا نور ہے جو ہم پر غالب آ گیا؟ تو پروردگار نے کہا کہ یہ جو ہے نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور انہی کے سبب سے میں تمہیں نبوت عطا کرنے والا ہوں، انہی کے سبب سے میں تمہیں نبوت عطا کرنے والا ہوں. تو چنانچہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کو پیدا فرمایا. تو پیدا فرما کر جو ہے نا وہاں پر انبیاء پر جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اور آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہیں جو نبوت ملی ہے وہ اسی نور کے واسطے سے جو ہے نا نبوت کیا ہے ملے گی. اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ، میں مختصر طور پر بیان کرتا جا رہا ہوں، تفصیلات نہیں، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک وعدہ لیا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے عالم ارواح میں جبکہ تمام انسان جو ہے روح کی شکل میں تھے، ابھی ان کو جسم نہیں دیا گیا تھا، مطلب کہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اس وقت اللہ نے دو وعدے لیے مخلوق سے، دو وعدے. ایک وعدہ تو عام تھا، ایک وعدہ تو عام تھا. وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا وعدہ لے رہا تھا. اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ نے تمام لوگوں سے پوچھا، پوری اولاد آدم سے کیا پوچھا کہ جو ہے نا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہے پروردگار تو ہمارا رب ہے. یہ عام جو ہے نا وعدہ تھا. لیکن ایک وعدہ، ایک مجلس ایسی تھی، وہ خاص مجلس تھی. وہ مجلس جو ہے نا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مجلس تھی. یہ وعدہ صرف انبیاء سے لیا گیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ دیکھو، انبیاء سے اللہ نے کہا کہ دیکھو
میں تمہیں نبوت و رسالت عطا کروں گا، میں تمہیں کیا نہیں بولا اللہ تعالیٰ جو ہے نبوت و رسالت میں تمہیں عطا کروں گا، نبی بنا کر تمہیں بھیجوں گا۔ اس کے بعد جو ہے تمہارے پاس اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے تشریف لائیں تمہارے پاس اور تمہارے پاس تمہارے زمانے میں تشریف لائیں تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور بضرور ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد کرنا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں، اگر وہ تمہارے زمانے میں ان کو بھیج دوں تو کسی نبی کو اب نبوت کی حیثیت پر باقی رہنے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضور کی موجود ہوتے ہوئے کسی اور کو جو ہے نا نبوت کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس امت میں تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے آئیں گے۔ بہرحال عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا جو ہے نا وعدہ کیا ہے انبیاء سے لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم نے اقرار کر لیا وعدے کا، کیا تم نے مضبوطی سے اس وعدے کو تھام لیا؟ تو قالوا اقررنا، تو انبیاء نے کہا اے پروردگار تو نے ہم سے جو وعدہ لیا ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو پھر جو ہے نا ہم جو ہے ان پر ایمان لائیں گے، ان کے امتی بننے کا شرف ہم حاصل کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہ تم گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ جب یہ وعدہ اللہ نے لیا اس کے بعد انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ وعدہ لینے کے بعد حضور پر ایمان لانے کا اور حضور کی مدد کرنے کا وعدہ لینے کے بعد جو ہے نا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے پتلا بنایا، آدم علیہ السلام کو طویل واقعات ہیں، لیکن چونکہ اصل واقعات کی طرف آنا ہے مختصر طور پر چل رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے جو ہے نا پتلے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے بھی جو ہے نا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چمکتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگارا، میں جب میرے پاس جو ہے نا ایک مکھیوں کے بھن بھنانے کی طرح آواز آتی ہے، مکھیوں کے بھن بھنانے کی طرح آواز آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جو ذکر پروردگار میں مشغول رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام میں رکھا، اور اس نور کی برکت سے اللہ رب العزت نے تعظیم نور مصطفیٰ اور تعظیم آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ نور مصطفیٰ کا تذکرہ ان کے اندر تھا، تو اللہ رب العزت نے اس نور مصطفیٰ کی بدولت فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ اور جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو اللہ رب العزت کو دنیا بسانا تھا، دنیا بسانا تھا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے آدم علیہ السلام کی تعلق سے یہ قانون جاری فرما دیا تھا کہ انہیں ہمیشہ دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا، ایک دن میں ایک لڑکی ایک لڑکا، تو ہر بچے کے ساتھ ہر دن ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہوتا تھا۔ تو لیکن جب آدم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے قانون کو بدلتے ہوئے شیس علیہ السلام کے ساتھ لڑکی کو پیدا نہیں فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے ساتھ لڑکی پیدا نہیں ہوئی، لڑکی پیدا نہیں ہوئی، وہ صرف تنہا پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو چکا تھا آدم علیہ السلام سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس ہستی میں نور مصطفیٰ ہو وہاں کسی اور لڑکی کو ان کے ساتھ بھیج کر وہاں جو ہے نا عام لڑکوں کی مانند جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے،
بلکہ ان کی خصوصیت کو، ان کے امتیاز کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کو ہی پیدا نہیں فرمایا، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا، کسی اور کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی شیث علیہ السلام سے کہ بیٹا تمہارے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا تم جو ہے نا نکاح کے ذریعے سے اس نور کو دوسری طرف منتقل کرنا۔ شیث علیہ السلام نے بھی یہی معاملہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے فرزند انوش جس کا نام تھا ان کو بھی جو ہے نا یہی وصیت فرمائی۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جاہلیت کے زمانے میں جبکہ ہر طرف برائی عام تھی، زنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، شراب پینا کوئی بری بات مانی نہیں جاتی تھی، ایسے زمانے میں بھی گزرے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب ایک ہستی سے دوسری ہستی میں منتقل ہوا تو جائز نکاح کے ذریعے سے منتقل ہوا، جائز نکاح کے ذریعے سے منتقل ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جاہلیت کی بدکاری سے محفوظ رکھا۔ صفاح جس کو کہتے ہیں، صفاح عربی میں جاہلیت کی بدکاری سے مجھے محفوظ رکھا۔ جاہلیت کی بدکاری سے کیا مراد؟ جاہلیت کی بدکاری سے کیا مراد؟ جاہلیت کی بدکاری سے مراد یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو عمدہ جو ہے اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی بیویوں کو بھیجتے تھے تاکہ ان سے مباشرت کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی طرح اعلیٰ خاندان کا، اعلیٰ ذہن کا ہوگا۔ یہ رسم عام تھی۔ ویسے جو ہے نا نازک حالات میں بھی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نور کو ایسی چیزوں سے جو ہے نا بالکل محفوظ رکھا اور جاہلیت کی بدکاری سے بھی محفوظ رکھا۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نور منتقل ہوتے ہوتے کسی ہستی میں آتا اور وہاں سے دو قبیلے بنتے، وہاں سے دو قبیلے بنتے، تو جو قبیلہ افضل ہوتا اللہ تعالیٰ میرے نور کو اس میں جاری فرما دیتا، جو قبیلہ افضل ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے نور کو اس میں جاری فرما دیتا تھا۔ اسی طرح یہ نور جو ہے نا اسی کے جو ہے نا اس نور کے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اس آیت کی روشنی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اللہ نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں آپ کو پلٹاتا رہا، سجدہ کرنے والوں میں آپ کو منتقل کرتا رہا۔ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جو اللہ رب العزت نے جو ہے نا جائز طریقے سے اچھے لوگوں میں، ہر زمانے کے عمدہ لوگوں میں آپ کے نور کو منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ وہ نور جو ہے جب بھی وہ نور جس کے پاس آتا رہا وہ اس زمانے میں معزز ہوتا رہا، اس کی علامتیں ہی الگ ہوتی رہی، اس کے آثار ہی الگ ہوتے رہے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی شکل میں تھے، ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن جس کے بھی جو ہے نا اندر یہ نور منتقل ہو جاتا وہاں جو ہے اس کی عزت بڑھ جاتی، دنیا میں اس کی کرامت بڑھ جاتی اور اس سے جو ہے نا عجیب و غریب آثار ظاہر ہونے لگتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے جب جو ہے عبد المطلب کے اندر جو آپ کے دادا تھے، عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان میں منتقل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، تو وہ بھی جو ہے نا ایک عجیب حالت ہو گئی ان کی بھی، ان کا بھی معاملہ کچھ عجیب ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ جب بالغ ہو گئے، جب نوجوان ہو گئے عبد المطلب، تو ایک مرتبہ جو ہے کعبے کے پاس آرام فرما رہے تھے، کعبے کے پاس آرام فرما رہے تھے، جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اپنی پوری حالت بدلی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، سر میں تیل لگا ہوا ہے اور حالت جو ہے نا اتنی بہتر ہے کہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسا چہرے پر جو ہے نا نورانیت کے ایسے آثار ٹپک رہے ہیں کہ جو کبھی دیکھے نہیں گئے تھے، لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ایک آدمی سونے سے پہلے ایک کیفیت نہیں تھی لیکن بعد میں اٹھے تو ایک جو ہے نا دلہے کی کیفیت ان کے اندر تھی، جو تیاری جو رونق ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تو پریشان ہو گئے، ان کے والد گرامی خود پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں کاہنوں کے پاس لے گئے، نجومیوں کے پاس جو غیب کی خبریں وغیرہ بولتے تھے، وہ جو فال وغیرہ جو غیب کی خبریں وغیرہ دیکھتے تھے کاہن وغیرہ، تو ان کے پاس لے گئے۔ تو کاہنوں نے کہا
کہ ان کے پروردگار کا حکم ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے، ان کے پروردگار کا حکم ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. کس کا؟ عبد المطلب کا، عبد المطلب کا. تو لہذا ان کی جو ہے نا ان کا نکاح ہو گیا. عبد المطلب کا جو ہے نا نکاح آپ کے والد نے فرمایا. پہلا نکاح قیلہ نامی ایک عورت سے کیا گیا، قیلہ نامی ایک عورت سے کیا گیا، لیکن جو ہے نا وہ نور اس عورت میں منتقل نہیں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس عورت میں منتقل نہیں ہوا. یہ نور کے آثار کیا تھے؟ میں دو تین باتیں آپ کے تعلق سے بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے جب عبد المطلب کی جو ہے نا کے اندر آ گیا تو ان کے آثار ہی کچھ الگ ہو گئے تھے. چنانچہ روایتوں میں آتے ہیں، عبد المطلب بیان فرماتے ہیں، کان عبد المطلب یفوح منہ رائحۃ المسک الاظفر. یہ جو ہے نا ونور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضیء غرتہ. یہ جو ہے نا یہ حدیث شریف ہے، اور جو ہے نا یہ قسطلانی مواہب اللدنیہ میں حدیث موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب میں آ گیا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی پیشانی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمکنے لگتی تھی. اتنا ہی نہیں، یفوح منہ المسک الاظفر، کہ جو ہے نا مسک یعنی ایک خوشبو مہکتی تھی، ان سے ایک خوشبو مہکتی تھی. مسک ایک خوشبو کا نام ہے جو آج کل جو ہے نا جو سونے سے بھی زیادہ جس کا وہ ہے، اور آج کل وہ اصل ملنا بھی بڑی مشکل کی بات ہے. مسک جب عبد المطلب میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اس وقت جو ہے نا ان کی یہ حالت ہو گئی کہ پیشانی ان کی چمکتی تھی، اور جو ہے نا ان کو جب ان کے اطراف و اکناف میں خوشبو مہکا کرتی تھی. یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. اتنا ہی نہیں، جب عرب کو قحط لاحق ہوتا، بارش نہیں ہوتی، تو وہ حضرت عبد المطلب کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتے جبل صبیر پر. صبیر نامی ایک پہاڑ تھا، جبل صبیر پر یعنی صبیر نامی پہاڑ پر لے جاتے اور اس نور مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے تو دعا قبول ہوتی اور قحط سالی دور ہو جاتی. دور ہو جاتی. تو یہ نور جب عبد المطلب میں آیا تو اس نے یہ آثار دکھائے، اس نے یہ انوار و برکات دکھائے. ایسے کئی واقعات ہیں، لیکن مختصراً میں چاہے آپ کے سامنے چلتا ہے، ورنہ بیان کیا جائے تو صرف نور پر ہی جو ہے نا ایک گفتگو ختم ہو جائے گی، وہ بھی نامکمل رہے گا. چونکہ ہمیں ایک احاطہ کرنا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں میں. اس کے بعد عزیزان محترم، تو جب یہ نور پہلا نکاح حضرت عبد المطلب نے قیلہ نامی ایک عورت سے کیا تو یہ نور اس پر منتقل نہیں ہوا. اس عورت کے انتقال کے بعد جو ہے نا حضرت عبد المطلب نے دوسرا نکاح جو کیا ہندا بنت عمرو سے، جس کو فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے نکاح کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے ان میں منتقل ہو گیا. کس میں؟ فاطمہ نامی خاتون میں. اور ان سے وہ خاتون سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں. حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں. تو حضرت عبداللہ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گیا. تو حضرت عبداللہ میں جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا تو جو بھی دیکھتا آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. اور وہ نورانیت کے آثار، وہ نورانیت چہرے سے ٹپکتی تھی کہ عرب کی بڑے بڑے خاندانوں کی معزز عورتوں نے آپ کے سامنے پیشکش کی. کسی نے نکاح کی پیشکش کی تو کسی نے جو ہے نا بغیر نکاح کے قریب آنے کی پیشکش کی. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں فرمائی، بلکہ آخر میں جو ہے نا آپ کا نکاح حضرت آمینہ بنت وہب جو خاندانی اعتبار سے اور پاک دامنی کے اعتبار سے مشہور تھی، وہ جو ہے نا ان سے آپ کا نکاح ہوا، جس کا حضرت عبداللہ کا نام. تو جب یہ نور مبارک جو ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا اس میں منتقل ہوا، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جب نکاح فرما لیا آمینہ بنت وہب سے، اس کے بعد جب وہ نکاح کے بعد شب زفاف ہو گئی، یعنی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباشرت ہوئی، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عورتوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے نکاح کا مطالبہ کیا تھا.
انہی عورتوں کے پاس سے کئی عورتیں ہیں، وہ کئی عورتیں ہیں جو ہے تفصیلات کی وجہ سے میں مختصر طور پر بول رہا ہوں، جن عورتوں نے نکاح یا آپ سے قربت کی پیشکش کی تھی، انہی عورتوں کے پاس سے جب نکاح کے بعد گزرے تو ان عورتوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہمارے پاس سے جانے کے بعد کیا آپ نے کسی عورت کے ساتھ مباشرت کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں جو ہے مباشرت کیا ہوں۔ تو وہ عورتیں کہنے لگی کہ خدا کی قسم ہم تمہیں اس لیے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، اس لیے ہم آپ کو ترغیب دے رہی تھی کہ تمہارے اندر جو نور تھا اس کی حامل ہم بننا چاہ رہی تھی، اس کی حامل اس کی جو ہے نا اس کو ہم اپنانا چاہ رہی تھی، اسی وجہ سے ہم تمہارا مطالبہ کر رہی تھی۔ اب وہ نور تمہارے اندر موجود نہیں ہے، وہ تم سے کسی اور کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ چنانچہ جو ہے نا جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جو ہے کہ میں یہ نور منتقل ہوا تو وہ اس کے بارے میں مؤرخین کی دو رائے ہے کہ یہ نور جب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں منتقل ہوا تو وہ کون سے دن تھے؟ بعض نے کہا ہے کہ رجب کا مہینہ جمعہ کی شب تھی، رجب کا مہینہ جمعہ کی شب یعنی دوسرے دن جمعہ رہتا ہے تو اس سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو جمعہ کی شب کہتے ہیں، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کی شب کہتے ہیں، کیونکہ رات پہلے آتی ہے دن رات میں آتا۔ تو آج جو ہم رات کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ پیر کی رات ہے، 1 ربیع الاول کی رات، 1 ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اسلامی اعتبار سے، 1 ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ تو ولادت مصطفیٰ کا جو تذکرہ ہو رہا ہے پیر کی شب میں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جو ہے ربیع الاول کا مہینے میں اب جو ہے نا یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں جب منتقل ہوا، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں جب منتقل ہوا تو وہ کون سی تاریخ تھی؟ اس بارے میں مورخین کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو ہے نا رجب کا مہینہ تھا اور جمعہ کی شب تھی، رجب کا مہینہ تھا جمعہ کی شب تھی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ایام تشریق تھے جمعہ کی شب تھی، ایام تشریق تھے جمعہ کی شب تھی، یعنی ایام تشریق کا مطلب جو ہے وہ بقرعید جو ہوتی ہے ذی الحج کے جو ایام ہوتے ہیں، کون سے ایام؟ 11 12 13 وغیرہ جو ایام ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ تو 10 11 12 13 تو یہ ایام یہ جو ہے نا یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان میں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا۔ تو جب منتقل ہوا تو کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نور مبارک میرے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ عام طور پر جو ہے نا جب حمل قرار پاتا ہے تو عورتوں میں ایک بوجھ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں وہ کیفیت، وہ چستی، وہ نشاط اور وہ جو ہے نا بہتری وہ باقی نہیں رہتی، بلکہ طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس تک بھی نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں حاملہ ہو چکی ہوں، جب تک کہ ایک فرشتے نے خواب میں آ کر کہا، ایک فرشتے نے خواب میں آ کر کہا، کیا کہا؟ یہ جو ہے انکی قد حملتی بسید هذه الامہ، فرشتے نے خواب میں آ کر مجھ سے کہا کہ اے آمینہ تم اس امت کے سردار کی ماں بننے والی ہو، اس امت کے سردار کی ماں بننے والی ہو، سردار کی ماں بننے والی ہو۔ یہ کس نے کہا؟ فرشتے نے آ کر کہا۔ اور جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو جو ہے تم اس کا نام محمد یا احمد رکھنا، اس بچے کا نام محمد یا احمد رکھنا۔ عزیزان محترم، اس وقت تک آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس نہیں ہوا، کوئی بار، کوئی گرانی، کوئی بوجھ یا کوئی تکلیف یا کسی قسم کی کوئی جو ہے نا مشکل اور مشقت پیش نہیں آئی۔ ایسے پیش آئے گی جو ذات تمام عالموں کے لیے رحمت ہے وہ اپنی ماں کے لیے رحمت کیسے بن سکتی ہے؟ جو ذات تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر پیدا ہونے والی ہے وہ اپنی والدہ کے لیے رحمت کیسے بن سکتی ہے؟ تو لہذا عزیزان محترم، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے جس رات آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، یعنی آپ حضور کی حاملہ بنی، تو اس رات قریش کے جانوروں کو اللہ رب العزت نے گویائی عطا فرمائی۔ وہ اپنی زبان سے کہنے لگے
کہ اس امت کے سردار اور اس امت کا چراغ پیدا ہونے والا ہے. اس امت کا سردار، اس امت کا چراغ جو تمام عالموں، دونوں جہاں کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بننے والا ہے، وہ پیدا ہونے والا ہے. کون دیے گواہی؟ کوئی انسان نہیں بلکہ قریش کے جانوروں کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی. قریش کے جانوروں کو. یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جو ہے نا، یہ ایسا معاملہ ہے کہ انسان کو خود اس کا پتہ نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن جانوروں کو بھی علم ہو گیا کہ آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے. آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے، جانوروں کو بھی علم ہو گیا. اور اس آمد مصطفیٰ کے طفیل میں اللہ نے ان کو گویائی کی صلاحیت بھی عطا فرما دی. گویائی عطا کرنے کا کوئی دوسرا مقصد تو نہیں تھا، وہاں پر دوسرا مقصد تو نہیں تھا، صرف حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا مقصود تھا. تو حضور کی آمد کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ نے جانوروں کو گویائی عطا فرمائی. تو پھر اگر انسان تذکرہ مصطفیٰ کرے تو کیا بعید بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ہدایتیں اس کی طرف متوجہ ہوں. تو عزیزان محترم، الغرض آگے چلتے چلیں تو جو ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو آئی تو، اور جب جو ہے نا، اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ہے نا میلاد نامے وغیرہ میں بات بیان فرمائی ہے کہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاملہ ہو گئی، جو حاملہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ جس پتھر پر پیر رکھتی تھی وہ نرم ہو جاتا تھا. جس پتھر پر پیر رکھتی تھی وہ نرم ہو جاتا تھا، اور جس سوکھے درخت کے پاس بیٹھ جاتی تو وہ ہرا ہو جاتا تھا. ہرا ہو جاتا تھا. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو قرآن کریم میں خود شاہد ہے، قرآن کریم خود، کہ جب مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، سوکھے درخت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ فرمایا کہ اس درخت کو، وہ درخت جو ہے نا، سوکھا درخت ہرا ہو گیا اور اس سے جو ہے نا پھل لگنے لگے. تو اللہ نے فرمایا فکلی وشربی وقرری عینا، کہ اے مریم اس پھل کو کھاؤ اور پیو اور اپنے آپ کو سکون سے رکھنا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں اور ثمر آور ہو جاتے ہیں، ان کو پھل لگ جاتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کے لیے رزق کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے. تو پھر یہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت پر اگر جو ہے ایسا ہو تو کوئی بعید بات بھی نہیں ہے. تو الغرض عزیزان محترم، الغرض ولادت کا وقت قریب آیا. ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا، جو بڑے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ ولادت کے وقت، آج کل تو جو ہے نا دواخانے وغیرہ موجود ہیں، تو لیکن جو ہے نا کہ اس وقت اس زمانے میں جو ہے نا کوئی دواخانے وغیرہ نہیں، بلکہ جو ہے نا ولادت کا جو امور انجام دیے جاتے تھے وہ گھروں میں ہی ہوتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اللہ رب العزت نے جنتی عورتوں کو اور حوروں کو بھیجا. جنتی اس کام کو انجام دینے کے لیے، اس ولادت کے وقت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو انجام دینے کے لیے کس کو بھیجا؟ دنیا کی کوئی دایا یا دنیا کی کوئی خاتمہ کو نہیں، بلکہ جنتی حوروں کو اور جنتی عورتوں کو بھیجا. اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں کہ حضر امہ لیلۃ مولدہ سیداتنا آسیۃ و مریم فی نسوۃ من الحظیرۃ القدسیہ. آپ قصیدہ بردہ میں سنیں گے، اور جو حضرات قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں وہ اس سے واقف بھی ہیں. تو آپ کی ولادت کے وقت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جو ایمان لا چکی تھی، اور مریم علیہ السلام اور جنت کی عورتیں، جنتی حوریں جو ہے نا آپ کی ولادت کے وقت اس خدمت کے لیے تشریف لائی، اور وہاں سے تمام جو سامان آپ کی ولادت کا تھا وہ تمام کا تمام سامان جو ہے نا جنت سے ہی لایا گیا تھا. تو بہرحال الغرض، جب حضور اکرم صلی اللہ، وہاں پر دوسری عورتیں بھی، دنیاوی عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے جنتی حوروں کو اور جنتی عورتوں کو منتخب فرمایا تھا. تو عزیزان محترم، جس وقت ولادت باسعادت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہاں سے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات میں پتہ چلو کہ کیا کیفیات تھی اس وقت، کیا مناظر تھے. قالت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ جو ہے نا، وخرج معه نور اضاءت له قصور الشام واسواقها حتى رايت اعناق الابل ببصرى. روایت ہے طبقات الکبریٰ میں موجود ہے، جو ہے
आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में बात हुई, जब आप पैदा हुए तो एक ऐसा नूर निकला, एक ऐसा नूर निकला कि मैंने उस नूर की रोशनी में शाम के मुल्क शाम के महल्लात को देख लिए, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिए। शाम वहां से जो है ना 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 100 किलोमीटर दूर था, 100 किलोमीटर के जो है दूर था जो है ना शाम, मुल्क शाम के जो महल्लात थे उसको मैंने देख लिया। और इतना ही नहीं बल्कि फरमाती हैं वहां के बाजारों को भी मैंने देख लिया और उन बाजारों में जो ऊंट थे उनकी गर्दनों को भी मैंने देख लिया। मुल्क शाम में को भी मैंने देखा, वहां के महल्लात को देखा, वहां के बाजारों को देखा। और मुल्क शाम में एक बुसरा नामी एक शहर है, उस शहर में ऊंटों की गर्दनों को भी मैंने देखा, उसके बाजारों के में ऊंटों की गर्दनों को मैंने देखा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप जरा गौर कीजिए, अगर उस जमाने में कोई लाइट सिस्टम तो नहीं था, वहाँ कोई चरागों का जमाना था वो, लेकिन अगर आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी, आपके आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी अगर आप दुनिया की कितनी भी लाइट का यहाँ पर इंतजाम कर लें, कितनी भी लाइट का इस मुकाम पर इंतजाम कर लें, यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा अगर देखना भी चाहें तो महबूब नगर पार तक भी नहीं देख सकते। यहाँ कोई ऐसी रोशनी लगाइए, ऐसी लाइट लगाइए जो जिससे आप क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा महबूब नगर का कि पार तक का हिस्सा भी नहीं दे सकते, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक, यहाँ से ज्यादा तक, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक की चीजें देखेंगे। लेकिन वो 100 किलोमीटर दूर तक के जो है ना उन्होंने महल्लात को, सिर्फ गाँव और शहर को नहीं बल्कि महल्लात, बाजार और ऊँटों की गर्दनों तक को उन्होंने देख लिया, ऊँटों की गर्दनों तक को उन्होंने देख लिया। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इससे पहले तो वैसा दिखाई नहीं दिया था लेकिन अभी दिखाई दे रहा है। क्या वजह है? इससे पहले तो ऐसा कोई महल्लात मक्के मुकद्दमा में पैदाइश हुई तो शाम के महल्लात दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन ऐसा क्यों? तो नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आंखों को निस्बत हो गई तो हिजाबात हट गए, हिजाबात हट गए। उस नूर की रोशनी में आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शाम के महल्ला, ऊँटों की गर्दनें, वहां के बाजारों को भी देख लिया, वहां के बाजारों को भी देख लिया। तो यह है नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िया पाटियां, उसके अनवार, उसके अनवार। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ एक मुअर्रिखीन ने, उलमाए आलाम ने यहाँ पर यह बात रखी है कि शाम के महल्लात क्यों दिखाई दिए, शाम के महल्लात क्यों दिखाई दिए। तो उसकी 2 वजूहात बतलाई हैं उलमाए इकराम, उसकी 2 वजूहात बताई हैं। एक वजह तो ये बतलाई है कि आपकी जिंदगी में ही इसमें इस बात की तरफ इशारा है, शाम के महल्लात को बताने में इस बात की तरफ इशारा है कि वो शाम के महल्लात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही जो है ना इस्लाम के कब्जे में आ जाएंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आ जाएंगे। तो तारीख शाहिद है कि आपकी जिंदगी में ही मुल्क शाम फतह हो चुका था, तारीख शाहिद है, आगे आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सुनेंगे, तो तारीख शाहिद है, पता हो गया। और दूसरी वजह ये बतलाई है कि जितने अब्दाल हैं दुनिया में हमेशा 40 अब्दाल होते हैं, याद रखिए, दुनिया में हमेशा 40 अब्दाल, औलिया का एक मर्तबा है, अब्दाल, अब्दाल, कुतुब, गौस, ये जो है ना मरातिब औलिया हैं, औलिया के मरातिब हैं। तो दुनिया में हमेशा 40 अब्दाल होते हैं। अब्दाल के माने बदलने के आते हैं, अब्दाल इनको इसलिए कहते हैं कि किसी एक का इंतकाल होते ही दूसरे वहां पर वो मुकाम ले लेते हैं। तो 40 अब्दाल होते हैं हमेशा दुनिया में, वो 40 में से 30 मुल्क शाम में, 30 मुल्क शाम में हुआ करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खास तवज्जो, अपने नूरानियत से खास तौर पर उस तरफ जो है ना मुस्तनीद फरमाया और उस तरफ तवज्जो फरमाई, क्योंकि वहाँ औलिया अल्लाह की जमात हुआ करती है, जमात हुआ करती, इसीलिए मुल्क शाम को बतलाया गया, नूर मुबारक मुल्क शाम की तरफ मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो औलिया की बरकत का मुकाम है और बरकत वाला मुकाम है। यही वजह है कि मेराज के वाक़ये में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद हराम से जब निकले, काबतुल्लाह से जब निकले तो डायरेक्ट आसमान पर नहीं गए बल्कि बैतुल मुक़द्दस गए, जो मुल्क शाम में वाक़ है, मुल्क शाम में वाक़ है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम जो है उसके बाद ये फरमाती है, और उसके बाद जो है ना उस्मान बिन
ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا والدہ وہاں پر اس وقت ولادت کے وقت موجود تھی، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا کہ وہ بالکل اس مقام اس گھر کے قریب آ چکے ہیں جس میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اور مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں وہ ستارے ٹوٹ کر نہ گر جائے، کہیں وہ ستارے ٹوٹ کر نہ گر جائیں، مجھے یہ خوف ہونے لگا، اتنی قریب آ گئے ستارے کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ وہ ستارے ٹوٹ کر کہیں اوپر نہ گر جائیں۔ اس میں اس بات کی اشارہ ہے کہ دنیا سے اب کفر، شرک کی گندگی اور تاریکی دور ہونے والی ہے، اب دنیا اسلام کے نور سے منور ہونے والی ہے، منور ہونے والی ہے، اس بات کا اشارہ ہے۔ مورخین نے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کہ مورخین نے، سیرت نگار بڑے بڑے علماء نے اس بات کو لکھا ہے۔ چونکہ اب حوالے دیتا ہوا چلوں تو جو ہے نا بڑی باتیں جو ہے بات جو ہے نا بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے حوالے کے لیے، آپ اپنے مطالعے کے لیے دیکھ سکتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج النبوہ، جو بہت بڑے محدث ہیں اور وہ خود اپنے آپ میں علم کی ایک سند ہے۔ بہرحال یہ اگر یہ واقعات اردو میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو بہرحال آپ کی آسانی کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ میں جو حوالے دیتا جا رہا ہوں طبقات الکبریٰ، قسطلانی، المواہب اللدنیہ وغیرہ وغیرہ جو حوالے میں دے رہا ہوں اپنی جگہ ہیں، وہ عربی کی کتابیں ہیں، لیکن اردو کے لیے اگر آپ آسانی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رأیت ثلاثة أعلام مضروبات بالمشرق، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة، السیرۃ الحلبیہ۔ میں نے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا، ایک جھنڈا مشرق میں لگا گاڑا ہوا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا ہوا ہے، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کے اوپر گاڑا ہوا ہے۔ سیرت حلبیہ میں یہ روایت ہے۔ تو عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ نور کی برکت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں وہ بصارت آ گئی تھی، وہ روشنی آ گئی تھی، وہ کیفیت آ گئی تھی کہ وہ مشرق میں گاڑے ہوئے جھنڈے کو بھی دیکھ رہی تھی، مغرب میں گاڑے ہوئے جھنڈے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ تو عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں بلکہ اور عجیب و غریب واقعات جو ہے نا اس وقت پیش آئے۔ آئیے میں عرض کرتا چلوں، جو ہے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سے پہلے عرب کی حالات بڑی خطرناک تھے۔ عرب میں ہر طرف قحط پڑا ہوا تھا، درخت پورے سوکھ چکے تھے اور ندیاں پوری سوکھ چکی تھی۔ عرب سخت قحط سالی میں مبتلا تھے، ہر طرف جو ہے نا اناج، ہر طرف ہر قسم کی پریشانی اس وقت تھی۔ لیکن جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مساعدت ہوئی تو یادگار تبدیلی عرب میں آ گئی، صرف ایسے ہی نہیں بلکہ یادگار تبدیلی آ گئی۔ یادگار جتنی بھی نہریں سوکھ گئی تھی وہ جاری ہونے لگی، بلکہ خطرے کے نشان تک پار کرنے لگی، اپنے کناروں تک بہنے لگی۔ جو زمین بالکل سوکھ چکی تھی، جو درخت بالکل سوکھ چکے تھے، ہریالی دکھنا تو دور، تصور محال تھا، ویسی زمین جو ہے نا ہریالی سے بھر گئی، ہر طرف جو ہے نا سرسبزی و شادابی آ گئی۔ اتنی سرسبزی و شادابی آ گئی کہ عرب نے اس سال کا نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج رکھ دیا، یعنی کامیابی اور ہریالی کا سال، ہریالی کا سال، کامیابی کا سال۔ یہ اسی وقت میں کسی بھی سال کا نام خالی ایسے ہی نہیں رکھتے۔ اگر آپ جو ہے نا کسی سال کو منا رہے ہیں تو مثال کے طور پر آپ لے لیجیے آزادی کا سال، تو آزادی کا سال کب مناتے ہیں؟ جبکہ وہ آزادی کا اس میں کوئی خصوصیت سے جو ہے نا اس سے تعلق ہو اور کوئی خصوصی کام اس کے اندر انجام دیا جائے تو اس سال کو اس سے منسوخ کر دیتے ہیں، اس عنوان سے۔ تو عرب میں صرف سرسبزی و شادابی نہیں آئی بلکہ اتنی سرسبزی و شادابی آ گئی کہ اس سال کا ہی نام انہوں نے جو ہے نا سرسبز و شادابی والے سال کے نام سے منسوخ کر دیا۔ تو یہ انقلاب پیدا ہو گیا اس میں کہ ظاہری سرسبزی و شادابی لانے میں اور خشکی کو دور کر کے ظاہری اور سرسبزی و شادابی لانے میں جو ہے نا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب جو ذات پیدا ہونے والی ہے
وہ جس طرح اس سے مردہ زمین زندہ ہو گئی، اسی طرح مردہ دلوں کو زندگی ملے گی، مردہ دلوں کو زندگی ملے گی۔ جو دل کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، انہیں ایک نئی زندگی ملے گی، جس طرح اس زمین کو زندگی ملی تھی، اس زمین کو زندگی ملی ہے۔ اور عزیزان محترم، اور آگے بیان کرتا چلو، احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کعب احبار جو صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ فی صبیحۃ تلک اللیلۃ اصبحت اصنام الدنیا منکوسہ، حلقیہ میں یہ موجود ہے کہ جو ہے جس رات حضور، جس صبح، جس شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی، اس وقت جو ہے نا دنیا کے تمام بت جو ہے نا اوندھے ہو گئے، تمام بت کیا ہوئے؟ اوندھے ہو گئے۔ اصنام الدنیا منکوسہ، اوندھے منہ گر گئے۔ اب کعبے میں جو بت تھے وہ بھی اوندھے منہ گر گئے، 360 بت کعبے میں تھے وہ بھی اوندھے منہ گر گئے، وہ بھی اوندھے منہ گر گئے۔ اور جو ہے نا اتنا ہی نہیں بلکہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے شیاطین جو ہے آسمانوں کی طرف جاتے تھے، آسمانوں کی طرف جاتے تھے۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو معاملات دنیا کے سپرد کیا تھا، فرشتوں کے جو معاملات، تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے، تو فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ نے جو معاملات فرمائے تھے، وہ فرشتے ان معاملات کے بارے میں جو ذکر ڈسکس کرتے ہوئے ہوتے تھے، یہ شیاطین جا کر ان باتوں کو سنتے تھے اور لا کر نجومیوں کو پہنچاتے تھے۔ وہ نجومی جو ہے ان باتوں کو چلا کر جو ہے نا اور پھیلا کر مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، اور جب بھی شیطان جو ہے آسمانوں پر وہ باتیں سننے کے لیے چاہتے تو آگ کے ڈلے پھینک کر ان کو مارا جاتا تھا، آگ کے ڈلے پھینک کر ان کو مارا جاتا تھا۔ تو لہذا عزیزان محترم، وہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، آج تک بھی شیاطین جو ہے آسمان پر نہیں جا سکتے، اور اگر چلے بھی جائیں تو قرآن کریم کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ جب شیطان بات سننے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے جو ہے نا ایک آگ کا ڈلہ جو ہے نا ان کے پیچھے آ جاتا ہے، جو ان کو مار کر ختم کر دیتا ہے۔ تو آج جو آسمان سے تاروں کو ٹوٹتا ہوا آپ دیکھتے ہیں، تاروں کو ٹوٹ کر گرتا ہوا جو دیکھتے ہیں، وہ شیاطین کو مارا ہوا ہوتا ہے۔ شیاطین سننے کے لیے چڑھتے ہیں باتیں سننے کے لیے، تو وہ جو ہے نا وہ مار کر ان کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ آسمانوں کا وہ جو ہے نا جو مخیت کا آسمانوں کو جو محفوظ کر دیا گیا، شیطانوں کے سننے سے محفوظ کر دیا گیا، یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیا کرتے ہیں۔ اس سے قبل شیاطین جاتے تھے اور آسمانوں پر باتیں سن کر آیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہے نا یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے، شیطانوں کو مار کر بھگایا جانے لگا، ان کا پلان ناکام ہو گیا اور ان کا جو ہے مشن فیل ہوتا ہوا نظر آیا، تو شیطانوں نے کہا کہ جو ہے اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، ہماری باتیں سننا بھی بند ہو گیا، ہمارا جو ہے نا پورا معاملہ چوپٹ ہو گیا۔ تو ان تمام شیطانوں نے اپنے سردار سے کہا کہ کس وجہ سے یہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، لہٰذا ان کا ہی مسئلہ ختم کر دو، پھر آئندہ سے رستہ ہی ہو جائے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں جا کر جو ہے نا ان کو ہی ختم کر دیتا ہوں، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، ہمارے راستے کا کانٹا ہی ختم ہو گیا۔ اس ارادے سے جب شیطان آیا تو اس بدبخت نے نہیں جانا، نہیں سمجھا کہ جو ذات اس دنیا میں تشریف لائی ہے اس کا محافظ خدائے بزرگ و برتر ہے، خدائے بزرگ و برتر اس کا محافظ اور نگہبان ہے۔ جب آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان گیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے فلما دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اللہ جبرائیل فرکضہ برجلہ رکضۃ وقع بعدن۔ سیرت حلبیہ میں روایت موجود ہے، جو سیرت کی مستند کتاب ہے، کہ جب جبریل جو ہے شیطان آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، تو انہوں نے اس کو ایسی لات ماری کہ وہ عدن کے مقام میں جا کر گرا، وہ عدن کے مقام میں جا کر جو ہے شیطان گرا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے شیطان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما لی۔ اور آگے آتا ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس جو ہے شب میں ہوئی، اس شب میں عبد المطلب کا بیان ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس تھا جس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی ولادت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ کعبہ آپ کے در دولت کی طرف جھکا ہوا ہے، در دولت کی طرف جھکا ہوا ہے، اور اس سے یہ آواز آ رہی ہے اس کی دیواروں سے، اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ، رب محمد المصطفیٰ الآن اطہرنی ربی من انجاس الاصنام وارجاس المشرکین، کہ کعبے کی دیوار سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ تمام بڑا میرا خدا برتر ہے، اللہ رب العزت بزرگ برتر ہے، اس پروردگار نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ہے، اس نے مجھے جو ہے بتوں کی گندگی سے، مشرکین کی گندگی سے پاک کر دیا۔ یہ کعبے کی طرف دیوار سے آواز آ رہی تھی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کعبے کی دیوار سے یہ بھی آواز آ رہی تھی، ولد المصطفى المختار الذي يهلك بيده الكفار ويطهر من عبادة الأصنام ويأمر بعبادة الملك العلام۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اختیار مختار کل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں تشریف لا چکی ہے، تشریف لا چکی ہے، جن کے ہاتھوں سے کفار ہلاک ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے نا مجھ کو یعنی کعبے کو بتوں کی گندگی سے پاک کر دیں گے، اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم دیں گے۔ یہ کعبے سے آواز آ رہی تھی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی۔ اور جو ہے اس زمانے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات جو ہے کسرا کا جو محل تھا، کسرا یعنی ایران جو ہے نا اس وقت اس زمانے میں ایران اور روم سپر پاور سمجھی جاتی تھی، تو حکومتیں ایران اور روم کی حکومتیں، تو ایران کا جو محل تھا، کسرا کا جو محل تھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہے۔ تو کسرا جو ہے اس بادشاہ جو ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کا جو محل تھا وہ بڑا مضبوط تھا، وہ بڑا مضبوط تھا، اس میں جو ہے نا بہت زیادہ مضبوط تھا۔ تو جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات جو ہے اس میں زلزلہ آیا، اور اس کے کنگورے جو ہوتے ہیں کنگورے، وہ کنگورے 14 کنگورے گر گئے، اور اس کی دیواروں میں سڑک آ گئی، اس کی دیواروں میں سڑک آ گئی۔ آج بھی تاریخی مطالعہ کریں گے تو وہ سڑکیں موجود ہیں، آج بھی تاریخی مطالعہ کریں گے تو وہ سڑکیں موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصود ہے، آج بھی اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو باقیات جو چیزیں وہ آثار باقی ہیں، آج بھی شاہد عادل ہیں۔ تو عزیزان محترم، 14 کنگورے اس کے محل کے گر گئے، اور اس کی دیواریں جن کے بارے میں مضبوطی کے بارے میں وہ مشہور تھی، وہ دیواریں سڑک آ گئی۔ وہ 14 کنگورے جو اس کے گرے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا، زلزلہ آ کر دیواروں کا تڑپ جانے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس مملکت کو تم سپر پاور سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی ہرانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی شکست دینے والا نہیں ہے۔ آج تمہاری شکست کا وقت آ چکا ہے۔ اس بات کی طرف وہ تڑکنا، دیواروں کا تڑکنا اور زلزلہ آنا، اس بات کی علامت تھی کہ وہ جو ہے نا تمہاری مملکت، تمہاری سلطنت ختم ہونے والی ہے، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہونے والا ہے۔ اور 14 کنگورے جو گر گئے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب تمہاری حکومت صرف 14 پشتوں تک چلنے والی ہے، 14 پشتوں تک چلنے والی، اور 14 بادشاہ تمہاری حکومت سے بنیں گے۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ 14 پشتوں کے بعد کسرا کی حکومت ختم ہو گئی، اور وہ ملک کسرا، وہ ایران کی حکومت اسلام میں داخل ہو گئی، اسلام کی حکومت میں داخل ہو گئی، اسلام کے تحت آ گئی۔ تو اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ اور عزیزان محترم، اس کو جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس ايوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ب1000 عام۔ البداية والنهاية، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ یہ جو ہے کیا کہ یہ اس کے 14 کنگورے گر گئے اور سڑکیں آ گئی، اور جو ہے نا فارس جو ایک مقام کا نام ہے،
وہاں پر جو ہے نا آتش کدا تھا. آتش کدا ایک قسم کا گھر کی طرح ہوتا ہے, اس میں آگ لگتی ہے, لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ آتش کدا جو ہے 1000 سال سے جل رہا تھا. 1000 سال سے اس میں آگ جل رہی تھی, کسی نہیں بجھا تھا, نہ کسی نے اس کو بجھایا تھا. تو 1000 سال سے جلنے والا آتش کدا جس میں آگ جل رہی تھی, جس کی پوجا کی جا رہی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی اچانک بجھ گیا. اچانک بجھ گیا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ نور مصطفیٰ آ گیا تو نعرے کفر ختم ہو گئی. نور مصطفیٰ آ گیا تو نعرے کفر کی اب یہاں پر گنجائش نہیں ہے. نور آنے کے بعد نار کی ضرورت نہیں ہے. نور کا کام روشنی دینا اور ٹھنڈک پہنچانا ہے, نار کا کام جلانا ہے. نور مصطفیٰ جب آ گیا تو اس نور کی تعلیمات سے, اس نور کی تربیت سے انسان نار سے محفوظ رہے گا, آگ سے محفوظ رہے گا اور جنت کی سعادتوں سے بہرور ہوگا. تو اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ آئیے بحیرہ ساوا نامی ایک ندی تھی, ایک ندی ایک قسم کی ندی تھی. وہ ندی پر جو ہے نا مشرکانہ اعمال ہوتے تھے. جیسا کہ آج بھی میں نام بیان کرنا میں چاہ رہا ہوں مسجد میں کہ ہندوستان میں بھی کئی ایسی ندیاں ہیں جہاں پر جو ہے نا پوجا کی جاتی ہے, مشرکانہ طور طریقے وہاں پر اپنائے جاتے ہیں. آپ بخوبی اشارے سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے گھر میں وہ نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا. بہرحال عزیزان محترم, تو وہ بحیرہ ساوا نامی ایک ندی تھی جو تقریباً جو ہے نا بعض روایتوں میں 4 میل مربع, 4 میل مربع یعنی چوکوری 4 میل مربع یا 6 میل مربع کے جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی تھی. 4 میل یا 6 میل, 1 میل تقریباً آپ کو جو ہے نا تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا ہوتا ہے. تو 4 تا 6 میل جو ہے نا مربع یعنی چوکوری وہ پھیلی ہوئی تھی. اور یہ نہر جو ہے نا حمدان اور جو ہے نا قم, یہ 2 مقامات کے درمیان میں تھی. حمدان اور قم یہ دونوں مقامات کے درمیان میں یہ نہر پھیلی ہوئی تھی. اس پر مشرکانہ اعمال جو ہے نا ہوا کرتے تھے. تو جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ولادت کے بعد عادت ہوئی, یہ نہر سوکھ گئی. یہ نہر سوکھ گئی. جب بانس ہی نہیں رہی تو پھر بانسری کہاں کی. جب جس نہر پر پوجا کی جاتی تھی وہ نہر کا پانی ہی سوکھ گیا. اور ایک وادی جو ہے نا یہ وادی سماوا نامی ایک وادی تھی, اس کی نہر بہت دن سے خشک ہو چکی تھی. یہاں کوئی مشرکانہ اعمال نہیں کیے جاتے تھے, بہت دن سے خشک ہو چکی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی اچانک وہ نہر جاری ہو گئی. اتنا جاری ہو گئی کہ اپنے کناروں تک بہنے لگی, اپنے کناروں تک بہنے لگی. تو عزیزان محترم, یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات. اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5-10 منٹ میں جو ہے نا انشاءاللہ گفتگو کو ختم کرتا چلو. اب آئیے میں یہ دیکھتے چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں تشریف لائی تو کس شان کے ساتھ تشریف لائی, آپ کے جسم مبارک کیا خصوصیات اس وقت تھی. تو عزیزان محترم, طبقات الکبریٰ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختونا, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ختنہ کیے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ من کرامتی ولدت مختونا, یہ جو ہے نا الوفا باحوال المصطفیٰ یہ کتاب کا نام ہے, اس میں جو ہے نا یہ موجود ہے کہ میری شرافت میں سے یہ بات داخل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری شرافت میں سے یہ بات داخل ہے کہ میں اللہ رب العزت نے مجھے ختنہ شدہ پیدا فرمایا.